ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازاروں میں داخل ہو گئے۔ آپ چند دکانداروں کے پاس گئے، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر بازار کی نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ اس بھیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جو کہ مصر کے سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں اور کن کن چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کی کونے میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کی جوتوں کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا، 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ جب معمول کی طرح اس نوجوان نے صرف 2 سکے کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس چلا گیا، 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ جب تیسرے دن بازار میں سلطان آئے، پھر وہی معمول دہرائی گئی تو سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور اس روٹی والے کے پاس گئے اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، وہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے۔ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، وہ نوجوان تو دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر جاتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 14 دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے میں اپنی دکان لگائی۔ فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان اس نوجوان کو پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان اپنا سامان جھوپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا
سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتے چلتے جھوپڑی کے دروازے پر جا پہنچے۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلے جائیں، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان جھوپڑی میں سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگے کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر 4 روٹیاں گھر خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان نے جھوپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھوپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھی۔ سلطان معظم میں سارا منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سلام کر کے جھوپڑی کے اندر آ گئے۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ نوجوان نے آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے 4 سوالوں کے جواب تم سے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود یہ تم جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو۔ ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف تم 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے کی کہانی بہت بڑی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے سے خریدی تھی جس سے تم خریدتے ہو، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کا وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا کہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت اور حالات کا رخ ہی بدل گیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کا وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری ماں اور ابا کہتے ہیں کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا تو سوچا ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دیں۔ میں گلی کے نکڑ پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔
امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا، انہیں اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا۔ اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مجبور ہوا کہ میں سلطانی سلطنت کا وزیر بننے کا خواب کہیں سمندری پانی میں ایسا ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو جائے اور وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کے وزیر بننے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں اور باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے، اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے اس گناہگار آنکھوں سے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے صحیح، لیکن تیرا جو خواب تھا وہ آج پورا ہونے والا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ کس نے تم کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا اور نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ نے کئی فتوحات حاصل کی اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مصر کے سلطان تھے، اس کا وزیر بن گیا۔ وہ بھی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ مامون رشید کا دور حکومت تھا۔ ایک دن خلیفہ مامون رشید اپنے ایوان خاص میں جلوہ افروز تھے۔ ان کے سامنے بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے اپنے پولیس آفیسر عباس کو بلایا تو عباس حاضر ہو گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور کل صبح میرے دربار میں پیش کرنا تاکہ ہم اسے موت کی سزا دے سکیں۔ عباس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس قیدی کو حراست میں لے لو اور حوالات میں بند کر دو۔ سپاہی اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے تو عباس کو خیال آیا کہ خلیفہ نے جس سختی سے اسے حراست میں رکھنے اور کل صبح پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں اسے سپاہیوں کے سپرد کرنے کی بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ عباس کے حکم پر سپاہی قیدی کو عباس کے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ آدھی رات گزر گئی تو عباس اس قیدی کے کمرے میں گیا۔ عباس نے پوچھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟
تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ قیدی بولا میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ عباس نے کہا اللہ رب العزت دمشق والوں کو خیریت سے رکھے، بتاؤ تم دمشق کے کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی نے قبیلے کا نام بتایا تو عباس کو اس قبیلے کا ایک شخص یاد آ گیا۔ عباس نے کہا میں اس قبیلے میں آفیسر رہا ہوں اور اسی قبیلے کے ایک فلاں شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے؟ قیدی ذرا سوچ کر بولا جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی نہ بتائیں گے میں اس وقت تک آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عباس نے کہا وہ کیا آدمی تھا؟ اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے، اس کے مجھ پر کیا کیا عنایات تھی، تم سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ پھر عباس نے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کے بارے میں بتایا۔ کئی سال پہلے میں کسی دور میں دمشق کے گورنر کا آفیسر تھا، وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر دمشق کا گورنر پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جتھا مسلسل دوڑ رہا تھا، البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے باہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے پہنچا تو مجھے وہ آدمی اپنے دروازے پر کھڑا نظر آیا کہ میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما گھر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً میاں بیوی کے خاص حجرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تلاشی لے لو۔ چنانچہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس حجرے کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ وہ اس حجرے میں ہوگا۔ مارے خوف کے میری ٹانگیں کانپنے لگی اور دل میں ہول پڑنے لگے۔ اس کی بیوی جو کہ حجرے کے باہر ہال میں کھڑی تھی، اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں پر برس پڑی، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ بھلا آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی میرے پاس آ کر مجھے حوصلہ دینے لگی۔ اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو ڈھیروں دعائیں دی۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و عقیدت کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی کی اشیاء وافر مقدار میں مہیا کی اور صبح شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں اس کے ہاتھ زندگی کے بہترین 4 مہینے گزارنے کے بعد ان سے لفظوں میں اجازت طلب کی کہ اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ میں شہر گیا، غلاموں کو پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اس 4 مہینے کے دوران میری بے مثال انتھک خدمت کرنے کے باوجود اس نے نہ میرا نام پوچھا، نہ پتہ اور نہ ہی عہدہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے باخوشی اجازت دے دی، مگر کہا کہ پہلے میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کراؤں اور جس روز وہ قافلہ روانہ ہوگا اسی روز آپ کو الوداع کہوں گا۔ پھر عباس نے کہا پھر میں نے اس بھلے آدمی سے وعدہ کیا کہ اتنی مدت سے میرے ساتھ حسن و سلوک اور ہمدردی کر رہے ہو، لہذا میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے احسانوں کا نہ بھولوں گا اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا اور صبح سویرے مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہونے والا ہے، اٹھو اور تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھلا آدمی چلا گیا۔ عباس نے کہا پھر میں نے کہا اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں روانہ تو ہو رہا ہوں مگر نہ تو میرے پاس سواری ہے اور نہ ہی کوئی زادے راہ۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس کپڑے اور نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پٹی لا کر میرے کمر سے باندھ دی
फिर आला नस्ल के खच्चर पर भरे हुए संदूक रखकर उन पर बिस्तर बांध दिया। मुझे घोड़े पर सवार करके एक गुलाम भी साथ दिया ताकि वो रास्ते में मेरी खिदमत करे। वो भला इंसान और उसकी बीवी चंद कदमों तक मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ आए और मुझसे मेरी खिदमत में किसी भी किस्म की कमी कोताही की माजरत करने लगे। उस वक्त मेरा दिल रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डबडबाती आंखों से उन्हें वापस भेजा और कई दिनों का सफर तय करने के बाद बगदाद पहुंच गया। फिर मैं खलीफा मामून रशीद की खिदमत पर मामूर हो गया। उस भले शख्स का वाक़या सुनाते हुए अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए और एक आह भरते हुए अब्बास ने कहा, काश वो मुझे मिल जाए तो मैं इसकी अजीम एहसान का बदला दे सकूं। वाक़या सुनने के बाद कैदी ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे इस एहसान का बदला देने का सुनहरी मौका अता किया है। अब्बास बोला, वो कैसे? कैदी ने कहा, अल्लाह के जिस नेक बंदे ने तुझ पर एहसान किया था वो शख्स मैं ही हूँ। शायद मेरी बुरी हालत की वजह से तुम मुझे पहचान ना सके। ये सुनकर अब्बास ने पहले गौर से उस कैदी को देखा। फिर अब्बास का दिल काबू से बाहर हो गया और पहचानने के बाद वो दीवाना वार उठा और बेड़ियों समेत उठाकर उसे सीने से लगा लिया और उसका सर का बोसा देने लगा और पूछा, आप इस नौबत तक कैसे पहुंचे? कैदी ने बताया, दमिश्क में फिर से फितना बर्पा हुआ था और उसका इल्जाम मेरे सर धर दिया गया। मुझे गिरफ्तार करके इस कदर तशद्दुद किया गया कि मुझे जिंदगी की उम्मीद ना रही। फिर मुझे जंजीरों में जकड़कर यहाँ खलीफा के दरबार में पेश कर दिया गया। उनके यहाँ मेरा जुर्म इस कदर भयानक है कि वो मुझे लामवाला कत्ल करा देंगे। जिस हाल में मेरी गिरफ्तारी अमल में आई है उसने मुझे वसीयत करने का भी मौका नहीं दिया। मेरे पीछे मेरा गुलाम आया हुआ है और वो बगदाद में मेरे मिलने वालों के घर में मौजूद है ताकि वो मेरे घर वालों को मेरा हाल बता सके। अगर आप इस एहसान का बदला देना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि उसे बुलाइए ताकि मैं मौत से पहले वसीयत कर सकूं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अहद वफा पूरा हो गया। अब्बास ने कहा, अल्लाह खैर करे। फिर अब्बास ने रातों रात लोहार को तलब करके उसके हाथ पांव से जंजीर और बेड़ियां कटवाई, घर के हम्माम में गुस्ल करवाया और उसे उम्दा लिबास पहनाकर उसके गुलाम को बुलवाया। जब गुलाम घर में दाखिल हुआ तो वो कैदी अपने गुलाम को देखकर रोने लगा और उसे वसीयत करने लगा। फिर अब्बास ने अपने सिपाही को बुलाकर हदिया लाकर घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया ताकि इस कैदी को शहर से बाहर तक छोड़ा जाए। कैदी कहने लगा, देखो अब्बास, खलीफा के यहाँ मेरा जुर्म निहायत भयानक है। अगर मैं फरार हो भी गया तो वो मुझे अपने लाओ लश्कर के जरिए पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे। अब्बास ने कहा, नहीं, तुम यहाँ से फरार होकर नजात पाओ और मुझे अपने काम की तदबीर करने दो। कैदी बोला, नहीं अब्बास, तुम पर मुसीबत आ जाएगी, अमीरुल मोमिनीन तुम्हें कत्ल कर देंगे। मगर अब्बास बोला, मुझे परवाह नहीं। कैदी ने देखा कि अब्बास जिद पर उतर आया है तो वो कहने लगा, वल्लाह मैं बगदाद से बाहर नहीं जाऊंगा और मुसलसल तेरी खबर रखूंगा। अगर मामला कठिन हुआ तो मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। अब्बास ने कहा, चलो अगर तुम्हारा यही इरादा है तो बगदाद के फला मोहल्ले में ठहर जाओ। अगर मैं सलामत रह गया तो खबर कर दूंगा, वरना खुद कत्ल होकर आपके एहसान का बदला चुका सकूंगा। अब्बास कैदी को फरार करवा कर अपने मुतालिक सोचने लगा और इस नतीजे पर पहुंचा कि मौत यकीनी है, लिहाजा कफन तैयार कर लिया जाए और गुस्ल करके हुनूत लगाया जाए। चनाचा इसने तुलुए फजर से पहले गुस्ल किया और हुनूत लगाकर कफन तैयार कर लिया। नमाज़े फजर से फारिग होते ही खलीफा का हुक्म आया कि कैदी को लेकर ऐवान शाही पहुंचा जाए। जब अब्बास वहां पहुंचा तो खलीफा ने पूछा, अब्बास मुजरिम कहाँ है? अब्बास की खामोशी पर उन्होंने कहा, अफसोस तुझ पर, अगर तूने कहा कि वो फरार हो गया तो तेरा सर कलम करा दूंगा। अब्बास बोला, नहीं अमीरुल मोमिनीन, हरगिज़ वो फरार नहीं हुआ, बल्कि आप थोड़ी देर के लिए मेरा और इसका किस्सा सुन लीजिए और फिर जो जी में आए कर गुजरिए। उसके बाद अब्बास ने अपनी और इसकी मुकम्मल रवादात सुनाई और अर्ज किया, अगर आप मुझसे दरगुजर फरमाएं तो मैंने इस मोहसिन से हक़ वफा अदा कर दिया। अगर आप मुझे इस पादाश में कत्ल करना चाहते हैं तो मैं गुस्ल करके हुनूत इस्तेमाल कर चुका हूँ और मेरा कफन मेरे बगल में है। खलीफा मामून रशीद बोले, अल्लाह तुझे तेरे एहसान का जजा ना दे। उसे फरार करवा कर भी तेरे सर से उसका एहसान चुकता ना हुआ, क्योंकि तूने पहचानने के बाद एहसान किया और उसने बगैर जाने पहचाने तुझ पर एहसान किया था।
اس کا احسان تیرے سے بڑا ہے۔ اے عباس، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا؟ عباس بولا، یا امیر المومنین، وہ ابھی دارالحکومت بغداد میں ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا دے گا۔ خلیفہ یہ سن کر کہنے لگے، یہ اس کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے۔ جاؤ اور اسے میرے پاس لاؤ تاکہ تیرے اوپر ہونے والا احسان کا صلہ میں خود اتاروں۔ چنانچہ عباس اس کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہو جانا چاہیے۔ خلیفہ نے یوں کہہ کر آپ کو طلب کیا ہے۔ اس نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔ پھر وہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر اس سے گفتگو کی اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسے دمشق کی گورنری کا عہدہ دینا چاہا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ خلیفہ نے اس کو بہت سا انعام و کرام دے کر الوداع کیا۔ اس کے جانے کے بعد خلیفہ مامون رشید نے دمشق کے گورنر کو حکم دیا کہ یہ شخص میرا خاص دوست ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ حسن و سلوک کا